بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فائزہ اسلم ہے اور آج ہم لیسن نمبر 3 یوگی کتاب سے آج ہم اس کو اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرے، چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں، چاہے وہ صحت کے معاملات ہوں یا چاہے وہ مالی اعتبار سے معاملات ہوں۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری باہر کی دنیا کی کامیابی ہماری اندر کی دنیا کی کامیابی سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کمپنی کو کیسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو چلانا نہیں جانتا، یا ہم دوسروں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنا خیال رکھنا نہیں جانتے، یا ہم کوئی بھی اچھا کام کیسے کر سکتے ہیں تب تک کہ ہم اندر سے اچھا محسوس نہیں کرتے۔ یعنی ایک مضبوط کردار، طاقتور دماغ اور باہمت زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے اور اپنے ڈر اور خوف کو شکست دینی ہے۔ اچھا، یہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں ڈر کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گی۔ ڈر ہمارے شعور کی منفی کیفیت کا نام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ وہ ڈر کہاں سے سیکھتا ہے؟ جب وہ گرو کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اور ماحول سے ڈرنا سیکھتا ہے۔ تو ڈر ایک سکھایا ہوا رد عمل ہے جس کو ہم خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم اس کو فیس جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو قابو میں نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اس ڈر کو قابو میں کر لیتے ہیں تو ہم مزید ینگ اور انرجیٹک فیل کرتے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں تو آج کے لیسن میں پرسنل ڈیولپمنٹ کی 10 تھیوریز کے اوپر رائٹر نے بات کی ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف 5 تھیوریز کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے طریقے کو وہ ورچوئل آف سولیٹیوڈ کا نام دیتا ہے، یعنی رسم تنہائی، جو کہ بڑی خوبصورت ٹرم مجھے محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے روزانہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ جب انسان خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ایکچولی وہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع کر دیتا ہے، اور جب رب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو رب کے ساتھ اس کی راز و نیاز شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کے اندر خوشی اور اطمینان کا احساس آتا ہے، اس کی نیند بہتر ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کنٹینٹ فیل کرنے لگتا ہے۔ تو آپ نے جناب کرنا یہ ہے کہ اس روزانہ آپ نے اس چیز کو 15 منٹ سے شروع کرنا ہے اور 50 منٹ تک آپ نے اس کے دورانیے کو لے کے جانا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ دن بدن ایک اچھی صحت اور خوشی کی کیفیت کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ یہ کام روزانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص جگہ پہ اور ایک مخصوص ٹائم پہ کریں گے تو یہ کام آپ کے عادت کا حصہ بن جائے گا۔ دوسری تھیوری کو وہ ورچوئل آف فزیکیلٹی کے نام دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے برین کا خیال رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنی باڈی کی تربیت کرتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے برین کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پر 45 منٹس کے لیے آپ نے یوگا کی ایکسرسائزز کو لازمی کرنا ہے۔ ان ایکسرسائزز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دوران خون بہتر ہوتا ہے، جسم میں دوران خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، اور یوگا ایکسرسائزز میں جو ڈیپ بریتھنگ کی ایکسرسائز ہیں وہ ایکچولی آپ کی نیگیٹو تھاٹس کو کل کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر آپ ڈیپ بریتھنگ کی ایکسرسائز ہر 2 گھنٹے میں کرتے ہیں تو آپ اس طرح اپنے ذہن کی کیفیت پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو مطمئن اور خوش و خرم بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جنک فوڈ سے اوائڈ کرنا، یعنی اپنے معدے میں کاٹ کباڑ بھرنے سے اوائڈ کرنا ہے، جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہم میں سے اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جنک فوڈ آپ کے نہ صرف جسم پر بلکہ آپ کی سوچ پر بھی واضح اور صریح اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ جو جنک فوڈ ہے یہ آپ کے دماغ کی اور جسمانی توانائی کو نچوڑ لیتا ہے۔ جب ہمارے جسم میں جو سستی اور کاہلی ہے اس کا بھی بیسک ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گندا پیٹرول جنک فوڈ کی صورت میں ہم اپنی باڈی میں ڈیلی بیسس پر ڈالتے ہیں تو ہم سست اور کاہل ہو جاتے ہیں۔
تو جناب آپ نے سبزیوں اور پھلوں کو اپنی زندگی میں اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ ایڈ کرنا ہے، گوشت کم کھانا ہے۔ دیکھیں گوشت کو ہضم کرنا ایک سخت کام ہوتا ہے، اور ہماری جو باڈی کے تمام جو سسٹمز ہیں اس میں ڈائجسٹو سسٹم ایک واحد سسٹم ہے جو سب سے زیادہ انرجی خرچ کرتا ہے، اور جب آپ اپنی ڈائٹ میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ کا احساس کم سے کم ہوتا ہے۔ چوتھی تھیوری وہ بیان کرتا ہے ورچوئل آف ابنڈنٹ نالج، یعنی روزانہ کی بیسس پر 30 منٹ کا مطالعہ۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پڑھیں؟ نالج تو ہر طرف بکھری ہوئی ہے، آپ سوشل میڈیا کھول لیں، آپ واٹس ایپ کے گروپس دیکھ لیں، آپ ٹی وی کھول لیں، ہر طرف نالج ہے اور ہر کوئی اپنا اپنا گیان دے رہا ہے۔ تو جناب آپ نے بہت سلیکٹیو چیزیں پڑھنی ہیں، کوئی سلیکٹیو کتاب آپ نے اٹھانی ہے پڑھنے کے لیے۔ کتاب انسان کی سب سے بہترین دوست ہوتی ہے، کتاب سے آپ کو وہ گائیڈنس ملتی ہے جو آپ کو ایک اپنے مسائل کا حل دیتی ہے، آپ کو اپنی ہر بات کا جواب ایک اچھی کتاب سے مل جاتا ہے۔ اور کتاب کا سطحی مطالعہ نہیں کرنا بلکہ اس کو پینا ہے، جب آپ اس کو پی لیتے ہیں تبھی وہ کتاب آپ کے عمل میں شامل ہوتی ہے۔ جناب 5ویں تھیوری وہ جو اپنی ذاتی بہتری کے لیے وہ استعمال کرنے کو کہتا ہے وہ ہے پرسنل ریفلیکشن کی تھیوری۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر شام میں بیٹھنا ہے اور اپنے پورے دن کی رویداد کو چیک کرنا ہے کہ آج مجھ سے کیا کیا مثبت کام ہوئے اور کیا کیا منفی کام ہوئے، اور اگر آپ یہ کام لکھ کے کریں گے تو آپ کی پرسنل ریفلیکشن کا کام بہتر طریقے سے ہوگا۔ اور اس کو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 2 کالمز بنا لیں، ایک میں آپ لکھ لیں کہ آپ نے یہ کیا، اور دوسرے میں یہ لکھیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا تھا۔ تو اس طرح آپ کو اپنی غلطیوں کا بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا اور آپ اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکیں گے، جو کہ مومن کی شان ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو غلطیوں سے نہیں گھبرانا، غلطیاں انسان کو بہتر بناتی ہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں تو پھر یہ ہماری سیلف اویئرنیس کی کمی کی نشانی ہے۔ اور ایک انسان میں اور جانور میں فرق یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سیلف اویئرنیس ہوتی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنے آپ کو جاننے کی صلاحیت دی ہے، اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر بنائے، جبکہ جانور کو یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ تو آج کی بات پرسنل ڈیولپمنٹ کی 10 تھیوریز میں سے ان 5 تھیوریز پر مشتمل تھی۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ 5 تھیوریز کے اوپر جو کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی ہی ہیں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔